وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. درود بر محمد دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد. اس فرش ازا کا بچھائے جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ بزرگان کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہوں، پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم اہل بیت کی کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے، اپنی ذات و گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین آل محمد، اس عشق و مودت و عزاء آل محمد تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت برقرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھنے محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا. حضرات سامعین، ہم استفادہ کر رہے ہیں حضرت شیخ الانبیاء خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگی سے. اجازت ہے جہاں تک کل بات پہنچی وہاں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. حضور ابراہیم کی استقامت دیکھیے، پوری قوم کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر آپ عقائد کی اصلاح فرما رہے ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس میں تغیر واقع ہو جائے وہ کچھ ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا. ستارے ڈوب رہے ہیں، چاند ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، تو یہ تغیر خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جہاں تغیر آ جائے وہ نفی ربوبیت خود بخود ہو جاتی ہے. آپ فرما رہے ہیں میں نہیں مان سکتا، میرا رب وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو فطرت پہ خلق کیا ہے. حضور یاد رکھیں، ہم نے لغت سے نہیں مانا لینے، ہم نے قرآن و اہل بیت سے مانا لینا. یہ نہیں دیکھنا لغت میں کون سا لفظ کس کس معنی میں آیا. میں نے عرض کیا حضور حقائق اور عقائد قرآن و اہل بیت سے لینے چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ نہیں تو آج تک امت ہماری جان کو آئی ہوئی ہے، لغت اٹھا اٹھا کے یہ دیکھو لغت کا یہ مولا کا یہ معنی لکھا ہے، مولا کا یہ معنی لکھا ہے. جب ہم نے لغت سے مولا نہیں لیا تو ہم لغت سے رب کیوں لیں گے؟ حضور جہاں تغیر آ جائے وہاں نفی ربوبیت ہے. تو جب مختصر سا تغیر نفی ربوبیت کر دیتا ہے تو 21 رمضان کو جس کے تابوت اٹھے وہاں بھی نفی ربوبیت ہوتا ہے. جو فرما رہے ہیں عقائد کے معاملے میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے. حضور کمال یہ دیکھیے گا، تنہا کھڑے ہوئے بت پرستوں کے سامنے، ستارہ پرستوں کے سامنے، چاند پرستوں کے سامنے، سورج پرستوں. اللہ نے ڈگری بھی بڑی اعلیٰ دی ہے. لیجئے بات کا لطف دیکھیں کتنا آئے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. فرمایا تمہیں پتہ ہے ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم اپنی ذات میں امت تھا، وہ حنیف تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. میں نے عرض کیا ابراہیم کو ہمیشہ حنیف کہہ کے اللہ نے بیان کیا. میں نے کل بھی آیت آپ کو حدیث کی تھی، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. وہ میرا حنیف مسلمان. یا دیکھیں
کیا ڈگری عطا کی ابراہیم کو؟ کہا ان ابراہیم کانا امت، ابراہیم امت تھا اپنی ذات میں، ساری اس وقت کی خلائق ایک طرف، تنہا ابراہیم ایک طرف۔ اس کا مطلب ہے حضور امت، ایک امت میں آپ دیکھیں کتنے اولیاء ہوتے ہیں، کتنے اتقیاء ہوتے ہیں، کتنے زاہدین ہوتے ہیں، کتنے عابدین ہوتے ہیں۔ حضور ان سب کے اعمال کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے، تنہا ابراہیم کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اللہ فرماتا ہے برابر ہو جائے۔ تنہا ابراہیم، آپ کی توجہ ہے کہ نہیں عزیزہ؟ ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت کا درجہ رکھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے حضور، بات بڑی لطیف ہے، نتیجہ بڑا حسین ہے اگر آپ نے ساتھ دیا حضور، اس کا مطلب ہے پوری امت نمازوں پہ کھڑی ہو جائے، تنہا ابراہیم مصلی پر آ جائے، ساری امت حالت روزہ میں، تنہا ابراہیم روزے کی نیت کر لے۔ حضور ساری امت کی بندگی ایک طرف، تنہا ابراہیم کی ایک طرف، تو پلڑا برابر ہو جائے۔ ابراہیم اپنی ذات میں امت ہے، حضور پہلے دوست سے لے کے جہاں تک ہیں بات پہنچے لطف آ جائے۔ ابراہیم شیخ الانبیاء بعد محمد مصطفیٰ 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل اپنی انتہائی عظمت کو پہنچتا ہے تو ایک امت کے برابر آ جاتا ہے۔ میں کیسے بعد مصطفیٰ کسی کو علی سے اعلیٰ و افضل مان لوں؟ علی کی ایک ضرب امت نہیں ثقلین کی عبادت سے بھاری۔ حضور ابراہیم ایک امت کے برابر پہنچتے ہیں، علی نہیں، فقط علی کی ضرب، امت نہیں ثقلین۔ اللہ جانے جس کی ضربت کی عظمت یہ ہے اس کے سجدے کا مقام کیا ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتا مقام امیر المومنین، توجہ ہے جی حضور، اللہ ہی بہتر جانتا ہے علی کی ذات مقدس کا نام۔ حضور پروردگار نے فرمایا، دیکھیں انہوں نے واضح فرما دیا کہ دیکھو اے قوم، میں تمہارے انی بریون مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمانے لگے میرا تو رخ اس خدائے واحد کی جانب ہے جس نے مجھے حنیف خلق کیا ہے۔ توجہ ہے حضور، دیکھیں کیا فطر السماوات والارض، دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے اس نے بیان بھی اس انداز میں سورہ مبارکہ روم 30 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ حبیب آپ اپنے رخ انور کو دین حنیف کی طرف رکھیے، ارد گرد کہیں نہ دیکھیے، آپ اپنے رخ انور کو دین حنیف کی جانب رکھیے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پہ اس نے انسان کو خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے طریقہ تخلیق میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی وہ سیدھا اور سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، مگر بدقسمتی سے اکثریت نہیں پہچانتی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ اکثریت نا ہمیشہ اس غلط فہمی میں رہتی ہے کہ ہم اکثریت ہیں، جانتے کچھ بھی نہیں۔ توجہ ہے جی، اس لیے اکثریت کو کبھی اللہ نے پسند بھی نہیں کیا۔ اکثرهم الجاہلون، توجہ ہے جی، اکثریت جاہل۔ حضور قابل غور بات یہ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے فطرت انسان کو خلق کی، یہی وہ دین حنیف ہے۔ ابراہیم کو بھی بار بار کہا حنیف مسلمان۔ حضور یاد رکھیں، اس پہ مفسرین کا لکھنا ہے کہ لفظ فطرت اصل میں لفظ دین کا ہی مترادف ہے، یعنی جب یہ کہا جائے نا فطرتن تو آپ حقیقت سمجھ لیں کہ اس سے مراد دین ہی مراد ہے۔ اسی لیے اسلام کے لیے دعویٰ کیا گیا یہ دین فطرت ہے۔ توجہ ہے جی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا فاقم وجہک للدین فطرت اللہ، وہ فطرت جس پہ اللہ نے خلق کیا۔
اس کا مطلب ہے ہر پیدا ہونے والا اللہ نے دین حق پر ہی پیدا کیا. اسی کو اگر حدیث میں لیں تو پیغمبر نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوا. توجہ فرما رہے ہیں. غالباً میں نے شاید نکلسن روڈ پہ 2-3 دن پہلے اس آیت سے استفادہ بھی کیا تھا کہ آپ ذرا دیکھیے انسان پیدا ہوا کس پہ؟ فطرت پہ، اور فطرت دین ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انسان اسلام پہ خلق ہوتا. اللہ کی جانب سے ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی پیدا ہو، چاہے ماں یہودی کیوں نہ ہو. توجہ ہے. آج ہارون آباد کے ہسپتالوں میں جتنے بچے پیدا ہوئے ماں عیسائیہ ہو سکتی ہے، بچہ تو عیسائی نہیں. ماں ایتھیس لادین ملحد ہو سکتی ہے، بچہ تو ملحد نہیں ہے. ماں کا باپ کا کوئی بھی دین ہو سکتا ہے، بچہ تو مسلمان ہی، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا ہی فطرت پہ کیا. بات پہنچ رہی ہے؟ جب اللہ نے پیدا ہی فطرت پہ کیا تو بچہ تو مسلمان ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اسے نہیں کہتے جو اقرار نہ کرے، کافر اسے کہتے ہیں جو انکار کر دے. دیکھیے کمال دیکھیے گا. کفر کیا مطلب ہے؟ کفران نعمت مت کرو، یعنی انکار نعمت مت کرو. کفر انکار کو کہتے، اقرار نہ کرنے کو تو نہیں کہتے. توجہ ہے جی. کسی کو اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ پہلے سے کفر پہ نہیں ہے. کسی کو کسی سے سند نہیں لینی ایمان کی، اللہ نے پیدا ہی مسلمان کی. توجہ ہے. آپ کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں کلمہ پڑھا؟ اس نے اللہ کے پاس کلمہ پڑھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ظُهُورٍ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے پشت آدم سے تمام انسانیت کو اخذ کیا اور کہا ہاں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں. قالوا بلا، سب نے کہا سرکار ایسے ہی. توجہ ہے جی. تو سارے اس کا کلمہ پڑھ کے آئے ہیں. اللہ نے بتانا نا کون مومن ہے کون کافر. اللہ کہہ رہا میں پیدا ہی تجھے مسلمان کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں جی. کافر کب ہوگا؟ جب حضور وہ بالغ فکر ہو کے ایک مخصوص سرٹن ایج میں جا کے اپنی عقل کے تحت انکار کرے گا میری بات کا، آپ کی بات کا نہیں، اس حق کا جس پہ وہ پیدا ہوا تھا. جب وہ اپنے شعور کی روشنی میں انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا. آپ اٹھائیں تاریخ اسلام بتائیں اللہ کے نبی نے کبھی کسی بچے کو کلمہ پڑھایا ہو؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. ابو جہلوں کو ضرورت ہوتی ہے، ابو لہبوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور تاریخ سے بہت سے ابووں کو ضرورت ہوتی ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضرت؟ حضرت بچوں سے تو تقاضا، بچوں سے دیکھیے وہ جب تک بالغ فکر نہیں ہوگا، ایک چھوٹا سا بچہ 4 5 6 7 سال کا بچہ، اس کو کیا زحمت دے؟ ہاں کوئی اپنے عقل کے رشد ہو، بالغ فکر ہو، سوال تو اس کے ساتھ ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ تو حضور کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے، اقرار نہ کرنے والا تو کافر نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں نے یوں ہی آپ کا وقت لیا یہ بات کرنے کے لیے، اگر بات پہنچے بڑا لطف آئے گا. حضور اس کا مطلب ہے اگر کسی کو اصرار ہو کسی کے کفر پہ اور اس کے پاس دلیل ایک ہی ہو کہ ہاں صاحب بہت اچھے تھے، نبی کا بڑا ساتھ دیا مگر کلمہ نہیں پڑھا. پتہ نہیں کتنے پہنچے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. اگر کسی کو اصرار ہو کہ صاحب کلمہ نہیں ملتا، ہاں ویسے بہت اچھے تھے، رسول کی کفالت کی، بہت اچھے سے پالا علی کے باپ نے، مگر کلمہ نہیں ملتا لہٰذا مسلمان نہیں تھے. ارے جاہلو، اگر کلمہ، اگر تم نے کفر ثابت کرنا ہے ہم سے یہ نہ پوچھو ابو طالب نے کلمہ کہاں پڑھا، تم یہ دکھاؤ کلمے کا انکار کہاں کیا. توجہ فرما رہے ہیں بات
پہنچ رہی ہے جی؟ حضور کسی کا کفر ثابت کرنا ہونا یہ نہیں آپ کو دکھانا ہوتا کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ یہ بتائیں کلمے کا انکار کہاں کیا؟ اسی لیے میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں ابو طالب کا نہیں نہ ملتا آپ کو. ظاہری بات ہے نہیں ملتا، اچھی بات ہے، ہمیں بھی نہیں ملتا. توجہ ہے جی؟ آپ کو ملتا ہے نا کلمہ، ابو طالب کا نہیں ملتا. ابو طالب کو ایک طرف کر دیجئے، جن کا ملتا ہے ان کی بات ہونی چاہیے. جس کا ملتا ہی نہیں اس پہ کیا تبصرہ. توجہ ہے جی؟ کلمہ دلیل کس بات کی؟ اس سے ایمان ثابت ہوتا. اگر آپ کہیں جی کلمے سے ایمان ثابت ہوتا تو یہ سورہ منافقین آسٹریلیا والوں کے بھی آئی. پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں. حضور میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے دوست توجہ فرما رہے جی. حضور اگر آپ کہیں کلمہ پڑھنے سے ایمان ثابت ہوتا ہے، یہ سورہ منافقون کس کے لیے آئی؟ کلمہ پڑھنے کے بعد دو راہیں ہیں، ایک ایمان کی جانب جا رہی، ایک نفاق کی جانب جا رہی. منافق، اب منافق کیا کلمے نہیں پڑھتے؟ اسی لیے تو منافق ہیں کہ کلمے پڑھتے. پتہ نہیں بات پہنچ بھی رہی ہے، میں جلدی تو نہیں عرض کر رہا. حضور دیکھیں منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق ہوتا کافر ہی ہے، بدبخت نا کلمے پہ چھپ جاتا ہے. توجہ ہے جی؟ بھائی وہ چادر ہی اوڑھتا ہے جو اس کا نام کلمہ، اسی سے تو وہ سب کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے پڑھا ہوا ہے. ہوتا بدبخت کافر ہی ہے. اسی لیے میں عرض کہتا ہوں کسی مومن کا تو بیچارے کا کلمہ ویسے بھی کیا ملنا، اس نے شرافت سے نبی کے پاس آنا ہے، کلمہ پڑھ کے چلے جانا ہے. پیاز بکوانے والے راوی بھی نہیں دیکھ پاتے. بات پہنچ رہی ہے جی؟ وہ غریب شرافت سے کلمہ پڑھ کے چلا جائے گا. منافق شرافت سے نہیں پڑھتا، منافق ماحول بنا کے پڑھتا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس نے بتانا تھا دیکھو میں نے پڑھ لیا ہے، سب دیکھ لو. کسی کو نظر آ رہا نا وہ اچھے خاصے ایکشن کے ساتھ کلمہ پڑھتا. پتہ نہیں بات پہنچ نہیں رہی ہے. توجہ ہے جی؟ حضور بڑا ماحول بنا کے کیوں؟ تاکہ سب دیکھ لیں میں نے کلمہ پڑھ لیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہوتا منافق ہی ہے. تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا اگر ایمان ہی ثابت ہوگا تو؟ توجہ ہے؟ کیونکہ میں نے عرض کیا دو راہیں ہیں، ایک نفاق کی جانب جا رہی ہے، ایک ایمان کی جانب جا رہی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد دو راہیں، پہلے نہیں. پہلے تو صریحاً کفر تھا، اب وہ دو میں سے ایک ہو سکتا ہے. پہلے تو ایک ہی تھا کافر، اب کلمہ پڑھنے کے بعد دو کیٹیگریز ہیں، یا مومن ہے یا منافق. بات پہنچ رہی ہے جی؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. یہ تو کل کو کردار بتائے گا نا بھائی، کردار سے پتہ چلے گا نا. مگر یہ تو کل کی بات ہے. ابھی جب اس نے کلمہ پڑھا اب آگے دو راہیں، ایک نفاق کی جانب ایک ایمان کی جانب. بات پہنچ رہی ہے جی؟ پھر آپ کا سوال کرنا بنتا ہے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلے تو پھر وضاحت تھی کہ کافر ہے. دیکھیں حضور یہ جملہ ذہنوں میں رہے، طالب علم کو دعا میں یاد رکھے گا. بعض لوگوں کی ساری زندگی کی اچیومنٹ ہی یہ تھی، وہ سورہ کافرون سے نکلے سورہ منافقون میں چلے گئے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ بعض لوگوں نے بس اتنی ہی ترقی کی. سلامت یا بات کے پھر کلمہ پڑھنے سے ثابت کیا ہوا؟ کیونکہ ایمان تو ثابت نہیں ہوا دوستو، کیونکہ نفاق کی کیٹیگری ابھی بھی موجود ہے. تو آپ کا مجھ سے پوچھنا بنتا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ ثابت کیا ہوا؟ حضور کلمہ چھوڑ دیں جس کو علی کے باپ کا کلمہ نہیں ملتا، آپ کو نہیں ملتا، ہمیں بھی نہیں ملتا. کوئی روایت موجود نہیں ہے ابو طالب نے کہا مصطفیٰ ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے. نہیں نہ ملتا. ابو طالب کو ایک طرف کریں، یہ جن کے ملتے ہیں نا ان کی بات کرتے ہیں. اتنا تو کنفرم ہے نا باقی سب نے پڑھا. اور کوئی تاریخ کا ابو رہ تو نہیں گیا نا، پڑھا نا سب نے. تو پڑھنا سے کیا ہوا؟ ایمان تو ثابت نہیں ہوتا، نفاق بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا پوچھنا بنتا ہے تو جن کے کلمے ملتے ہیں ان کے کلمے سے پھر ثابت کیا ہوا؟ حضور کلمہ جس کا ملتا ہے اسے ایک ہی بات ثابت ہوئی، یہ اب تک کافر تھا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے.
جس کا مل گیا ہے نا، اس کا ملنا کلمہ اس بات کی دلیل ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے ایک لمحے پہلے تک کافر تھا، اب چاہے 40 سال تک، چاہے 50 سال تک، چاہے 60 سال تک یہ بتوں کے آگے پڑا رہا۔ یہ سجد اگر نہ پڑا ہوتا تو کلمہ کیوں پڑھتا؟ اب سمجھ میں آیا تمہیں علی کے باپ کا ملتا کیوں نہیں؟ ملنا بھی نہیں، کیونکہ کلمے کافر پڑھتے ہیں، کل ایمان کا باپ نہیں پڑھتا۔ توجہ فرما رہے دوستو، بات ذہنوں میں رہے گی۔ آئندہ کوئی پوچھے نا کلمہ کہاں پڑھا ہوا، اسے واضح کہیں جا نہیں پڑھتے۔ جو ہے جی ہاں، کلمے کافر پڑھتے ہیں، جس کی گود میں کلمے پلے ہیں وہ کیوں پڑھے؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ یا پلٹتے ہیں اپنے عنوان کی جانب، وقت مختصر کیونکہ اب پیچھے ہمارے پاس 2 ہی تقاریر رہ گئی ہیں۔ آئیے واپس موضوع پہ پلٹتے ہیں، نہیں تو حضور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام منطقی طور پر رد کی، کس کی رد ہو گئی؟ ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں۔ اب بتوں والے تو رشتہ داروں میں سے تھے، جب بت پرست نبی کے رشتہ داروں میں سے ہی نکلتا ہے تو اب ان کا بھی تو کچھ کرنا تھا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اب نا معاملے کو تھوڑا آگے لے جانا پڑے گا، بہت ہو گئی منطقی طریقے سے سمجھانا، پیار سے سمجھانا، اب ہر کوئی پیار کے قابل بھی تو نہیں ہوتا نا۔ توجہ ہے جی، تو اب ذرا نا کچھ ہدایت کا گیئر بدلنے کی ضرورت آ گئی۔ اور مجھے مانتے کیوں ان کو؟ کس لیے؟ قالوا نعبد اصنام فنظل لها عاکفین، کہنے لگے سن ابراہیم، ہم جو ہے نا ان کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم ان کی مجاوری کرتے ہیں، ہم ان کی خدمتیں کرتے ہیں، نہلاتے دلاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کرتے کیوں؟ ایک خالق کو چھوڑ کے، ایک صاف ستھرے سیدھے دین کو چھوڑ کے کیوں یہ کرتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی دلیل جو انہوں نے ابراہیم کو دی، انہوں نے کہا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا۔ دیکھو دوستو، یہ ہدایت کے مسائل میں سے ایک بڑی مصیبت، یہ جو جملہ ہے نا تقریباً ہر نبی کو سننے کو ملا، ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا۔ یہ تقریباً ہر ہاتھی کو سننا پڑتا ہے، یہ تقریباً ہر اسے سننا پڑتا ہے جو بیچارہ سمجھانے کی کوشش کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے مذہب جو ہے نا، اللہ نے ہمیں خلق ہی فطرت پر کیا، اس کا مطلب ہے ہماری نا سرشت میں، ہماری اصل میں ہے۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دیکھو میں نے تمہیں خلق کی بندگی کے لیے۔ اب جو جس لفظ سے واقف ہے، مگر اس کا مطلب ہے پرستش، پوجا، عبادت، یہ انسان کی اصل میں شامل ہے۔ اس سے سچا خدا نہیں نہ ملے گا تو یہ ہاتھ سے بنا کے بھی پوجنا شروع کر دیں گے۔
یہ نہیں ہے کہ یہ پرستش سے باز آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو نہ سچا ملا، یہ بندروں کے، کتوں کے، گدھوں کے گلوں میں مالا ڈال کے ان کے آگے بیٹھ جاتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ 1 گھنٹے کے فاصلے پہ بانٹ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ویسے کتنی نیچ سی بات لگتی ہے، بندروں کے آگے اور کتوں کے آگے بیٹھے. نیچ بات ہے نا حضور. وہ جو 1 گھنٹہ اگر وہ اس طرف آ جائیں نا تو انہیں زیادہ نیچ پن نظر آئے. وہ گدھے کتے تو بیچارے، ان کا تو اختیار نہیں ہے نا، ان کو تو بیچاروں نے بٹھا دیا ہڈی ڈال کے، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. اصل غلیظ تو وہ انسان ہیں جنہیں اپنی اوقات بھول گئی ہے اور انسانوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے انہیں. ایک چوہا دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھ کے بھاگ جانے والے، ذرا سی سردی گرمی سے زکام میں مبتلا ہو جانے والے، اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدوں میں گرایا ہوا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور زیادہ ذلت کے قابل وہ ہیں. توہین انسانیت یہ ہے کہ انسان ایک اپنے جیسے انسان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. میں نے کہا یاد رکھ، سیرت علی ابن ابی طالب میں حل ہے ہر شخص. آپ کو شوق ہے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کا، آپ کو شوق ہے قدموں کو چومنے کا، وہ جو گھر میں باپ ہے نا جا کے اس پہ لگائے. وہ جو اللہ نے ماں کے طور پہ دیے اس کے قدم چومے. گھر بیٹھا ابا راضی نہیں ہے، باہر جا کے مرشد راضی ہو رہے ہیں. وہ جو گھر میں باپ ہے نا اسے راضی کریں، خدائے آل محمد راضی ہو جائے. بات پہنچ تو نہیں رہی ہے جی؟ یہ بھی پرستش ہے، یہ بھی بت پرستی ہے کہ اپنے جیسوں کے آگے گر جانا. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ ناراحت تو نہیں ہو رہے؟ ہو بھی جائیں تو میں کیا کروں؟ تو فرما رہے ہیں حضور زیب ہی نہیں دیتا ہو علی والا. مگر دیکھو آج میں نے صبح نکل سے روڈ پہ، میں دل زخمی ہے حضور. ایسے کلپس آ رہے ہیں، علم لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جناب، کوئی موصوف بے پردہ خواتین ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور قدموں کو ہاتھ لگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر، اور پیچھے اوپر کوئی نہ کوئی نوحہ یا منقبت لگا رکھی. اس سے بڑی کوئی ضلالت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. دین تشیع کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کون سا امام یہ دیکھ کے راضی ہوگا؟ ڈوب مرنا چاہیے ان ذلیل عورتوں کو بھی اور ان بے غیرت مردوں کو بھی. وہ جو بھی ہیں جہنم میں جائیں، 1 لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی خوف نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ نے کوئی روایت پڑھی کہ جناب سلمان آئے ہوں آ کے مولا علی کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا رہے ہوں، جناب ابو ذر آئے ہوں علی کے آگے سجدہ کر رہے ہوں؟ آپ ان سے بڑھ کے شیعہ ہیں؟ پتہ نہیں با، یا آپ کا پیر بابا مرشد علی سے بھی زیادہ اعلیٰ؟ میں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. ابائی تقلید کرنی ہے کرتے رہیں، پر یہ یاد رکھیں جو ہاتھ عقیدت سے علم کو چھوتے ہونا انہیں کسی اپنے جیسے کے گھٹنے کو نہیں چھونا چاہیے. سلامت یا عزت کرنی چاہیے ہر بڑے، ہر عزادار کی، ہر ذاکر کی، ہر بزرگ کی. مولا امیر فرماتے ہیں بزرگوں کا احترام کرنا توحید کا احترام. اللہ کے احتراموں میں سے ایک احترام ہے بزرگ کا احترام کرنا. مگر سیکھنا ہے علی سے اور علی کے صحابہ سے. آپ اور میں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ہمارے اب چھوٹے چھوٹے بچے، میں گاڑی سے تو کہیں پہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھ کے گھٹنے کو ہاتھ لگانے لگے. کیوں؟ کس لیے؟ ان بیچاروں کو تو شعور ہی نہیں ہے، وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی احترام ہے، یہ کوئی احترام نہیں. کیونکہ زیادہ تر کی نسلیں پیچھے ہندو اور سکھ گزری ہیں، آج تک نسلوں میں وہی چیز ٹرانسفر ہو کر آ رہے ہیں. گھبرا تو نہیں رہے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے آپ کو بھی عادت ہو آگے بڑھ کے بزرگ کا احترام، مگر آپ سمجھتے ہوں گے یہ احترام نہیں ہے. اسے خدا اور رسول اور سیرت علی گوارا نہیں کرتا. کیونکہ یہی چیزیں نا جب ویڈیوز میں آتی ہیں نا کہ ایک ذاکر خطیب اتر رہا ہے گاڑی سے آگے بڑھ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا، یہ کلپس جاتے ہیں اور جا کے زمانے میں دکھے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی نا ہندوانہ قسم کا مکتب ہے.
بات پہنچ بھی رہی ہے. اور یہ کوئی احترام سے احترام, یہ ہمارا لوگ, میں نے عرض کیا نا, چونکہ زیادہ تر پیچھے نسلیں سادات چھوڑ کے ساری سکھوں اور ہندوؤں کی اولاد اب ہیں, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. لہٰذا وہ نسلوں میں وہی چیز چلتی آ رہی, زیارت نکلتی ہے, آگے دھواں چلایا ہوا, خواتین اوپر سے یوں کر کے ہاتھ کر, یہ کیا ہو رہا؟ یہ سیدہ سے نہیں آیا, سٹار پلس سے آیا. گھبرا تو نہیں رہے حضور؟ پرابلم یہ ہے, حق بیان کرو, آپ ساتھ نہیں دیتے. بات پہنچ رہی ہے. عقیدت اور احترام کے جو طریقے ہیں انہیں وہی رکھیں جو آل محمد سے آئے. خود سے کرافٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے سوشل میڈیا کا دور. حضور میں جاتا ہوں, مختلف لوگوں سے ملتا ہوں, لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے مکتب کے بارے میں, وہ کوئی نہیں پوچھتا علی کی امامت کے بارے میں, کسی کو غرض نہیں عصمت آل محمد کے بارے میں, وہ انہی چیزوں بارے سوال کرتے رہتا ہے. بتائیں یہ شیعت ہے, یہ آپ کا دین ہے, یہ آپ کا دین ہے. یعنی ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں کہ آل محمد اور ان کی سیرت پیچھے چلے گئے ہیں, ہماری رسمیں آگے آ گئے. جبکہ ایک عزادار کا مطلب ہے وہ جو خود پیچھے چلا جائے, حسین کو آگے لے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے. عزادار اس کا نام نہیں ہے جو اپنے آپ کے بابا پن کو منوانے بیٹھ جائے, جو کہ دیکھو مجھے, میں گاڑی سے اتر رہا ہوں, یہ دیکھو میرے ساتھ 4 بندے ہیں, سمجھ لو یہ عزادار نہیں, کوئی آوازار ہے. عزادار وہ ہے جو خود کو پیچھے لے جائے, حسین ابن علی کو آگے لے. عزاداری اور آوازداری میں فرق رکھنا چاہیے. گھبرات نہیں رہے ہیں. میں ادھر بیٹھ کے نہیں گھبرا رہا, آپ یہاں بیٹھ کے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ اس دین پہ رحم کریں, یہ مبنی پر فطرت دین ہے. یاد رکھو حضور, یاد رکھیے گا, احترام کریں. میں خود ایک عزادار کا بیٹا ہوں حضور. میں تو کہتا ہوں خدا کرے صبح قیامت کوئی اور تعارف نہ ہو, خطیب ذاکر یہ کچھ نہیں, اللہ کرے تعارف ہی یہ ہو, یہ حسین کا عزادار ہے. اس سے بڑا میری نظر میں عزادار ہونے سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں جی. مگر حضور دیکھیں, ہم نے قرآن و اہل بیت کے تحت چلنا ہے, اپنی رسم و رواج کے تحت نہیں. عادتیں بڑھ گئی ہیں, درست بھی کی جا سکتی, اگلی نسلوں کے. دیکھیں وہ آگے سے یہ جواب, ہم نے بڑوں کو یہی کرتے تھے, سب سے زیادہ یہ جواب ہوا تھا. میں بڑے سادے انداز میں, تاکہ میرے بچوں اور جوانوں تک بھی بات پہنچ جائے, میں اس لیے عرض کرتا ہوں, ہر نسل کا فریضہ ہے وہ آل محمد کو پڑھے, وہ دین آل محمد پڑھے, وہ قرآن پڑھے, وہ حدیث پڑھے, اور چھاننی بن جائے. کس چیز کی چھاننی؟ پیور دین کی چھاننی. جو رسم و رواج آئے ہیں وہ یہیں تک رہ جائیں, اصل ناب دین اگلی نسل تک چلا جائے. اللہ نے آل محمد کو نا یہی معیار بنایا دین کے اندر. میں عرض کرتا ہوں آل محمد کیا ہے, اگر آپ میری بات سمجھیں گے لطف آئے گا. آل محمد نا دین کا الف ہے. پہلے دن سکول جاؤ نا, ٹیچر کیا کرتے ہیں, وہ نا سب سے اوپر والی لائن میں نا الف لکھتا ہے. ٹیچر یا ٹیچر ہوتی ہے یا ہوتا ہے, وہ اوپر الف لکھتا ہے. اور پھر پتہ ہے سب بچے کو تلقین کیا کر, اگر وہ تلقین جو روز اول حضور نرسری میں اس نے ٹیچر نے کہنا, اگر اسے سمجھ جائیں سارا دین اسی کے اندر ہے. ٹیچر کہے دیکھو بیٹا, نچلی ہر سطر میں نا آپ نے یوں ہی الف لکھنا ہے, مگر ساتھ میں ایک چھوٹی سی تلقین ہوتی ہے, بیٹا جس لائن میں بھی لکھنے لگو نا تو اس سے اوپر اپنا ہی لکھا ہوا دیکھ کے نہیں لکھنا, جو سب سے پہلے میں نے لکھا تھا نا. خدا کی قسم یہ سمجھ آ جائے نا, ساری ہدایت اسی میں ہے. پلٹ کے جو سب سے اوپر میں نے لکھا تھا نا اسے دیکھ کے لکھا. اچھا یہ اتنی سی احتیاط کو کیوں بتاتی ہے؟ خدا کی قسم اگر اس دن بچے کو سمجھ آ جائے سارا دین ہی ہے حضور. اس لیے کہ اگر نچلی سطر میں اپنے ہی لکھے ہوئے الف کو دیکھا نا, تو جس سطر میں غلطی سے تھوڑا سا ہاتھ ہل گیا وہ الف ٹیڑھا ہوا نا, اور نچلی ہر لکیر میں اسے ہی دیکھ کے وہ شروع الف ہوگا پہنچے گا بے. توجہ ہے جی. ہر لائن میں لکھتے ہوئے سب سے اوپر جا کے جو ٹیچر نے الف لکھا ہے
اسے دیکھنا ہے، تاکہ اگر کسی سطر میں بھی کہیں غلطی سے ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تھا تو اگلی سطر میں سیدھا ہو جائے۔ آل محمد ہیں اللہ کے لکھے ہوئے الف۔ ہر نسل کو، اپنے سے اوپر کی نسل کو نہیں دیکھنا، پیچھے پلٹ کے آل محمد کو جا کر سلام۔ آپ پہنچ رہی دوستانی ناراحت تو نہیں ہوئے نا جی؟ ہو سکتا ہے میں پڑھ کے چلا جاؤں، بعد میں کوئی دوست کا یہ دیکھیں آج انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ آپ انہیں سمجھائیے گا کوئی دین مخالف بات نہیں کی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ انہیں بتائیے، نہ ہی کسی کے احترام سے منع کیا ہے، احترام مگر احترام کے وہی طریقے جو اہل بیت سے سیکھے گئے ہیں۔ البتہ اگر آپ کو شوق ہے کہ نہیں صاحب میری تو تسکین بندگی نہیں ہوتی، میری تو اطاعت کے جذبے کی جب تک ایک تو یہ ہم سیدوں کو نا لگوانے کا شوق بھی بہت، اس کے علیحدہ ہی چسکے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اوقات میں رہنا چاہیے ہر انسان۔ آپ صرف اس لیے سید ہیں کہ آپ کی رگوں میں وہ مقدس لہو ہے۔ سوچیں جس کا لہو ہے اس نے نہیں لگوا۔ تو جو ہمارے خدا را نہ ایسا کر، نہ ایسا کر۔ اللہ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھیں اللہ کی نظر میں صاحبان عزت وہ ہیں جو صاحبان تقوی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خدا را نہ کریں، زیادتی اپنے یہ مومنوں کے ساتھ زیادتی، علی کے ماننے والوں کے ساتھ زیادتی، انہیں اپنے آگے چھکایا جائے، انہیں اپنے سے کم تر سمجھا جائے، نہیں احترام کریں کریں۔ میں نے عرض کیا نا، اگر چومے بغیر آپ بھی کہیں نہیں جی میں کیا کروں، جب تک میں نے نہیں ہاتھ لگانا مجھے مزہ ہی نہیں آنا، میرا تو دل ہے میں بابا جی کو ایسے ہی، تو حضور جو ابا گھر بیٹھا اس سے اعلیٰ بابا ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ نے آپ کو بنایا ایک بابا اور ساتھ ایک بابی دی، باپ اور ماں جائیں ان کے قدم چوم لیں۔ کیوں؟ گارنٹی رکھیے بابا جی نے آپ کے پیسوں کی جوتی پہنی ہے، جس ماں اور باپ کی بات کر رہا ہوں ان کے قدموں میں جنت اللہ نے رکھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ پیر تو حضور آپ کے دیے پہ گزارے کر رہے ہیں، وہ جو ماں باپ ہے نا ان کے قدموں میں جنت اللہ نے رکھی ہے۔ دوستو بندگی کو صحیح سمجھو، دین اہل بیت سے، آل محمد۔ بات یہ نہیں ہے ابصار نقوی کیا کہہ رہے ہیں یا کوئی جناب علامہ خطیب ذاکر کیا فرما رہے ہیں، بات وہ ہے کہ اہل بیت کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے ہم نے اہل بیت کو پڑھنا نہیں، مان لیا جی مان لیا، تو بھائی کیا مانا ہے؟ پڑھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل نہ سیرت اہل بیت میں موجود ہے، مگر پرابلم یہ ہے فیس بک پہ 2 فرمان پڑھ کے علامہ صاحب سامنے آ، کبھی اہل بیت کو سنجیدگی سے پڑھنے دی، لہٰذا اندازوں پہ، گمان پہ، قیاس پہ ہر چیز چلائی ہوئی، عقیدے قیاس پر نہیں ہوتے، قرآن و اہل بیت پہ ہوتے۔ ناراض تو نہیں ہوگی؟ درود پڑھیے گا محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے۔ آئیے چلتے ہو۔ انہوں نے کہا جناب ہم کی مجاوریاں کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یہ ہمیں نوازتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا۔ ابراہیم نے کہا اچھا صاحب، اب ابراہیم میری طرح کوئی خطیب تھوڑی تھے خالی باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں، توجہ ہے جی، میں نے تو واپس چلے ہی جانا ہے، عشرہ ختم ہو جانا ہے۔ ابراہیم نے کہا چلو میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ حضور ایک دن آ گیا عید کا دن، اچھا ان کی عادت کیا تھی، عید کے دن نا ان لوگوں نے نا اپنا جو مرکزی بت خانہ تھا نا جس میں سارے بت پڑے ہوتے، اس میں بڑے نا اعلیٰ قسم کے ڈنر تیار کر کے، کھانے تیار کر کے ان کے قدموں میں رکھتے تھے، باہر جا کر نا شہر سے جشن مناتے تھے، رات کو واپس آتے تھے تھکے ہارے، پھر وہاں پہ جو صحیح ماحول بنتا تھا، بہترین قسم کا لگژری قسم کا حضور وہاں پہ عشائیہ ہوتا تھا، توجہ فرما رہے ہیں جی، بہترین قسم کا کھانا ہوتا تھا۔ اب ابراہیم نے نا موقع دیکھی، اب جب وہ دن آیا نا انہوں نے بہترین قسم کے پھل کھانے تیار کر کے بتوں کے قدموں میں رکھے۔
انہوں نے کہا چلو بھی چلے. سب چل رہے ہیں, ابراہیم وہیں پر ہی بیٹھے. کہا سرکار آپ نے نہیں جانا, چلو نا. کہا نہیں, انی سکین, میری نا طبیعت ٹھیک نہیں. توجہ ہے جی. وَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اچھا بیمار ہی رہیں, فوراً ہی نکل. انہیں پتا تھا اسے پرابلم ہی رہتی ہے, یہ ہر جگہ نا رنگ میں بھانگ ڈال دیتا. توجہ ہے جی. انہیں تبلیغ کی پڑ جاتا. حضور مبلغ کسی دور میں لوگوں کو اچھے نہیں لگتے, اس ایک سے مسئلہ ہی رہتا ہے, یہ باتیں کیوں کرتا ہے, یہ باتیں کیوں کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. تو وہ تو کسی کو اچھا لگا, خصوصاً خوشیوں کے موقع پہ, جب خوشیاں چڑھی ہوئی ہوں, ہو گھر پہ شادی کا موقع ہو, اہل بیت کے ماننے والوں کا گھر, مگر حلیے بنی امیہ کے بنے ہوں, مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی رسمیں بنی امیہ کی چل رہی ہوں, تو ایسے میں جو ایک بزرگ حیا دلا رہا ہونا وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا. کیا کریں حضور, ایسا ہی ہے کہ نہیں جی. یاد رکھیے گا ایسے میں وہ جو ایک ہوتا ہے نا وہی خاندان میں نمائندہ خدا ہوتا ہے. وہ آپ پر حجت تمام کر رہا ہے, خدا کل کو حساب لے گا تجھے فلاں نے سمجھایا تھا. توجہ ہے جی. مگر جب خوشیاں چڑھی ہوئی ہوں اس وقت کون اوقات میں رہتا ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضرت؟ میں زیادہ سنگین نہ کروں آپ کے لیے. دوستان ایسی, انہوں نے کہا صاحب بہت اچھے, آپ بیمار ہی ہیں, وہ نکل گئے. اب آئے ابراہیم ذرا بہت خانے میں, جب سب چلیں گے نا بہترین قسم کے بہت سجے ہوئے پاؤں میں کھانا. آپ جا کے قرآن دیکھ لیجیے, میرے پاس اتائی وقت مختصر ہے, میں وہ ساری آیتیں نہیں آپ کو ہدیہ کر سکتا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی بولتے کیوں نہیں, الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے ابراہیم بتوں سے مخاطب, ہاں بھائی کھاتے کیوں نہیں, بولتے. ایک بات تو پتہ چل گئی, اکیلے میں نا لطف لیا جا سکتا ہے. توجہ ہے جی, باطن کا لطف لیا جا سکتا ہے اکیلے میں. توجہ فرما رہے ہیں جی. ان کے سامنے لیں گے تو دل آزاری ہو جاتی. توجہ ہے جی. تو ابراہیم نے اتحاد بین المذاہب کا پورا خیال رکھا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. توجہ ہے جی. ہاں بھائی کھاتے نہیں, بولتے نہیں, کس نے بولنا تھا, کھانا تھا, اٹھایا کلہاڑا حضور, بس پھر جو وہاں ہوا. توجہ ہے جی. سارے ہی توڑ دیے الا کبیرہ کبیرہ لہم لعلہم الیہ یرجعون, صرف چھوڑ دیا تو سب سے بڑا. ایک آدھا بڑھا ذلیل ہونے کے لیے ضرور ہوتا ہے. توجہ ہے بھائی, ہمارے ہاں تو بزرگ ہوتے ہیں نا جی. توجہ فرما رہے ہیں جی. سارے توڑ کے نا جناب ابراہیم نے کلہاڑا رکھا سب سے بڑے کے کندھے کے اوپر, آرام سے جا کے سو گئے. اب وہ جو شام کو قوم ہے سوچیں, جب وہ بتخانے میں داخل ہوئے حالت کیا ہوئی ہے. حضور سارے خدا, کسی کی چونچ کسی کی دم. ابراہیم نے سارے ہی توڑ دیے. ان کا یہ کیا کہہ رہے ہیں, انہ لمن الظالمین, بڑا ہی کوئی ظالم ہے بھائی جس نے یہ. توجہ ہے جی. واہ بھائی واہ, جن کی مجاوریاں ہو رہی تھیں, جو عقیدوں کے استحصال کر رہے تھے, ان کی خدمتیں, اور جو سمجھائے وہ ظالم. یہ ہوتا ہے جب شرک رگوں میں گھس جائے. توجہ ہے جی. مبلغ برے لگنے لگتے ہیں اور جو عقیدوں کے استحصال کرتے ہیں ان کی خدمتیں شروع ہو جاتی ہیں. حضور وقت مختصر بات کو تمام کر. ایک مرتبہ انہوں نے کہا ایک ہی ہو سب ہے ہی وہ, کسی اور کو پوری امت میں کسی پہ شک ہی نہیں کیا. مومن کو ہونا ہی ایسا چاہتا. مومن کے کردار کو وضاحت اتنی ہونی چاہیے, سب کو پتا ہو یہ اصول کس کے ہیں. لے آئے ابراہیم کو. ابراہیم یہ کس نے کیا؟ توجہ ہے جی. فرمایا بل فعلہ کبیرہم, تمہارے بڑے نے کیا. جیسے یہ کہا نا سب کی گردنیں بڑے بت کی طرف چلے گئی. توجہ ہے جی. ابراہیم نے کب کہا کہ اس نے کیا؟ توجہ ہے دوستان ہے. ہاں آپ نے تو بس اتنا کہا تمہارے بڑے نے کیا. وہ کلہاڑا جو پڑا تھا اس کے کندھے پر, سارے نے اس کی جانب. ہاں یہ نہیں کر سکتا.
وقت مختصر ہے، میں ساری آیتیں نہیں ہدیہ کروں. کہا یہ کیوں نہیں؟ پوچھو اس سے. کہا یہ بول بھی نہیں سکتا. ابراہیم نے سارا شرک ڈبو نہیں دیا، فرمایا جو موقع پہ بولے نا کام نہ آئے اسے مانتے کیوں ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ایسے کو ماننے کا فائدہ کیا ہے جو موقع پہ کام نہ آئے؟ تعبدون ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم. فرمایا فائدہ اسے ماننے کا جو تمہیں نہ ٹکے کا فائدہ دیتا ہے. مان لو کم از کم ابراہیم نے سب کے جد نے اتنا بتا دیا، انہیں مانو جنہیں مان کے فائدہ ہو. انہیں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، ہر سال انہی کی دفاعی کانفرنسیں کرنی پڑ جائیں. حضور ماننا انہیں چاہیے جنہیں مان کے اپنا بھلا ہوتا ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ انہی کی شان کے دفاع آج تک ہو رہے ہیں. کوئی سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے مان کے خود کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، سارا انہی کو ہی ہوا. حضور لے آئے نمرود کے آگے، سرکار اس نے یہ ظلم کر دیا، یوں کر دیا اور یہ کر. اس نے کہا اچھا اب ان کا کریں کیا؟ قال حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. نمرود کہنے لگا چلو، اس نے فیصلہ دے دیا. اس نے کہا اس کو جلا دو. حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس طرح نصرت کرو اپنے الہوں کی، اپنے خداؤں کی، اگر کر سکتے ہو تو. توجہ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چلا دو اس کو پکڑ. حضور ساری قوم لکڑی اکٹھے کرنے پہ لگے. ایک نہ پنجرا سا بنایا، اس میں ابراہیم کو رکھ دیا. ابراہیم کے سامنے لکڑی اکٹھی ہو. 1 مہینے تک ساری قوم لکڑی اکٹھی. میں نے روایات پڑھی ہیں، حتیٰ حاملہ عورتیں منت مانگتی تھی اپنے بتوں سے کہ اگر بیٹا ہوا نا میں اتنی لکڑی کا اضافہ کر دوں گی اس ڈھیر میں جس میں معصوم کو جلانا. تھک تو نہیں گئے آپ تو؟ میں بات تمام کر دیتا ہوں. آخری بات زحمت ہوں. حضور قابل غور بات، پوری توجہ. ایک شخص کو جلانا ہے، کتنی لکڑی چاہیے؟ یہ گھنٹے پاس بارڈر ہے، پار چلے جائیں پتہ لگ ہی جائے گا. میرا خیال ہے 5-7 من سے گزارا ہو جانا چاہیے. چلو 15 من ہو جائے گی. توجہ ہے؟ اگر ایک ابراہیم کو جلانا تھا 10-15 من لکڑی کتنی دیر میں اکٹھی ہوتی؟ وہ تو دور ہی یہی تھا، جنگلات کا دور تھا، لوگوں کا کام ہی لکڑی پہ ہوتا تھا. جلاتے اوپر ابراہیم کو رکھ پھونک دیتے. یہاں پورا مہینہ لکڑی پہ لکڑی پہ اتنی ہو گئی کہ کسی عقل مند نے کہا کہ جناب اسے آگ لگی تو پاس جائے گا کون؟ جو ہے جی جا کے ڈالنا کس نے ہے؟ اتنی تم نے لکڑی اکٹھی کر لی ہے. باقاعدہ جناب شیطان وہ تشریف لائے اور انہوں نے دنیا کی سب سے پہلی منجنیق، یعنی اس کو سمجھ لیں توپ کی ابتدائی ترین شکل کہ جس میں کسی کو بٹھایا جاتا ہے، پیچھے کی جانب کھینچا جاتا ہے اور تھرو کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس نے وہ ان کو ایجاد کر کے موقع پہ دی. آپ کو پتہ نا یہ انڈسٹری تو ہمیشہ شیطانوں کی بہترین رہی. توجہ ہے جی؟ لہذا اس نے کہا اس پہ بٹھا کے نہ پھینکنا. سوال اپنی جگہ کھڑا ہے. حضور اگر ابراہیم کو جلانا مقصد تھا، چند من لکڑی سے گزارا ہو جانا تھا، یہ ہزاروں من لکڑی کس چکر میں لگ رہی تھی؟ حضور بات کو سمجھیے گا. علی دا فکر افراد بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، صاحبان فہم ہے. مارنا مقصد نہیں تھا. مارنا ہوتا 4-5 من لکڑی پہ جلا دیتے. اصل میں ابراہیم کو دکھا رہے تھے ابراہیم جب سب جھوک گئے ہیں تو بھی جھوک جا، نہیں تو مار دیں گے. یاد رکھنا یہ جو فرعون و نمرود ہوتے ہیں نا، مارنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. مارتے تو تنگ آ کے ہیں، یہ اپنے آگے جھکانا چاہتے ہیں. پتہ نہیں میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ. میں جملہ بدل دیتا ہوں. نمرود کسی دور کا ہو، فرعون کسی دور کا ہو، چاہے ہزاروں سال پہلے کا، چاہے 2026 کا، وہ اہل حق کو اپنے آگے سجدہ ریز دیکھنا چاہتا ہے. اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی جب سارے جھک رہے ہیں یہ کیوں نہیں جھکتا. اسے وہ ایک سمجھ ہی نہیں آتا. کیوں؟ اسے جب سب جھک رہے ہیں
नमरूद देख रहा है सारे मेरे आगे सजदे में पड़े, ये इब्राहिम का क्या प्रॉब्लम है? यही बात फिरौन को समझ नहीं आ रही, जब सब मेरे आगे सजदा रेज़ है, ये मूसा का क्या प्रॉब्लम है? अब क्या मैं हर फिरौन के और हर वारिस से मूसा का नाम लूं? तवज्जो है कि उन्हें ये बात हजम ही नहीं होती कि जब सब, असल बेगैरत तो ये सब होते हैं। फिरौन और नमरूद की तस्कीन यही खबीस तो करते हैं। फिरौन और नमरूद को ये समझ नहीं आती एक अड़ा क्यों हुआ है। तवज्जो फरमा रहे कि नहीं? हजूर मारना हो खत्म हो सकता है मगर झुकाना मकसद है। तवज्जो है जी। अब हुआ क्या हजूर? वक्त तेजी से गुजरा, जल्द में तमाम हुआ क्या? लकड़ी इकट्ठी होती आखिर जनाब जब देखा इब्राहिम तो फिर ये तो बाज ही नहीं आ रहा, ये तो झुक ही नहीं रहा, ये तो टूट ही नहीं रहा। आखिर को उसने कहा ठीक है भाई फिर मार ही दो। हजूर उधर आग लगाई गई, आसमान से शोले बात कर रहे हैं, यहाँ मंजनीक पे इब्राहिम को बिठाया गया। हजूर अजीब ही लम्हा था, सारी कौम तमाशा देख रही है कि वक्त का नमरूद एक तन्हा को मार रहा, किसी बेगैरत की गैरत नहीं जागी, किसी बेहया को हया ना आई। ये होता है जब कोई उम्मत या मिल्लत मुसलसल हराम खाए या हराम पे जिए, गैरत बंद हो जाती है, मजलूम के लिए हमदर्दी ख़त्म हो जाती है, सियासत ही सियासत रह जाती है, गैरत निकल जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। हजूर हुआ क्या? हुआ ये मलाइका में मातम पड़ गया। या अल्लाह एक ही है तेरा, सारे बदबख्त बुतों के आगे पड़े हैं, या अल्लाह एक ही तेरा सच्चा है, या अल्लाह वो भी मरने जा रहा है। किसी को गैरत नहीं आई, सबने कहा ठीक हो रहा है भाई ठीक हो रहा है, यही अकड़ रहा था, इसी को शौक था, किया है कर ले सजदा। भाई ये भी झुक जाता, बाकी भी तो सुकून से जी रहे हैं ना, तो ये भी झुक जाए, मगर उधर प्रॉब्लम ही वो झुक ही नहीं रहा। हजूर सारी दुनिया राजी, मलाइका में मातम पड़ गया। सादगी से अर्ज करूं, मासूम की मुसीबत को दिल में महसूस करना भी फरिश्ता सिफत होने की दलील। हर कोई नहीं मजलूम का मातम कर सकता, हर कोई नहीं मासूम को रो सकता। मलाइका में मातम पड़ गया, या अल्लाह तेरा एक ही है। अल्लाह ने कहा तो मैं क्या करूं? सरकार मारने लगे हैं, मरने लगा है, तो परवरदिगार कुछ करना। फरमाया अच्छा। जिब्राइल साहब फ्रंट पे खड़े थे, सीनियर जो है, जिब्राइल को ज्यादा टेंशन है, तुझे ज्यादा टेंशन है ना, तू खुद जाके बात कर। इधर से फेंका इब्राहिम को, हजूर इब्राहिम चले, सामने आ गए हवा में, अल्लाह ने उस लम्हे में बरकत डाली, बीच में जाके लिया इब्राहिम ने। जनाब जिब्राइल जनाब इब्राहिम को, हल का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत है तो बयान कर। टेंशन पड़ी हुई है जिब्राइल को, सामने आग में जा रहा है। हजूर जैसे पूछा ना जनाब इब्राहिम से, जिब्राइल ने सरकार बताइए कोई हाजत है तो बताइए। खुदा की कसम बंदगी को मेराज करवा दी इब्राहिम ने। फरमाया हाँ है। क्या फरमाइए? का जिससे है वो जानता है, वो खुदा जिसने अब तक इंटरफेयर नहीं किया था। नमरूद ने लकड़ी इकट्ठी की, अल्लाह ने कुछ नहीं किया, माहौल वो बनाता रहा, खुदा ने कुछ नहीं किया। हजूर पता चला इस्तकामत का इम्तिहान था इब्राहिम के अकीदे के, इब्राहिम के अकीदे की इस्तकामत देखने। जब यहाँ आके भी इब्राहिम ने कहा ना जिससे है वो जानता है, इब्राहिम का इम्तिहान क्लियर हो गया। पता चल गया जुल्म देख के ये घबराता नहीं, जबर देख के घबराता नहीं, फिरौन और नमरूदियत देख के घबराता नहीं। वो खुदा जिसने अब तक दखल नहीं दिया था, वो माहौल बनाते रहे। क्या था? बारिश ले आता, क्या था? हवाएं चला देता, क्या था? जमीन को फाड़ देता, क्या था? आसमान गिरा देता। वो भी तो फिर अल्लाह कुल्ले शई कदीर है ना, वो भी अपना आप अजब शान से मनवाता है। ना नमरूद से बात की, ना इब्राहिम से बात की। फरमाया या नारो कूनी बरदन सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी पड़ जाए इब्राहिम को, सलामती बन जाए इब्राहिम के ऊपर। हजूर कमाल परवरदिगार देखें, आग को ये नहीं कहा बुझ जा, बड़ी मेहनत से जलाई थी उन्होंने।
توجہ ہے جی، بڑی مل کے محنت کی تھی ایک کو مارنے کے لیے، بڑا ماحول بنایا تھا، اور خالی نمرود نہیں تھا، ہر ذلیل شامل تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ حکم نمرود نے دیا تھا، لکڑی تو منحوسوں نے جمع کی تھی۔ اللہ کرے میری باتیں پہنچ رہی ہوں، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں توجہ فرما رہے ہیں جی۔ معصوم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھا نا میں ماضی پڑھ رہا ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا۔ قرآن ماضی کی نہیں، ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھنے کی کتاب ہے۔ ایک نمرود بدبخت نہیں تھا، سارے چیلے چپاٹے بیچ میں تھے۔ اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی پڑ جائے، راحت بن جائے ابراہیم کے لیے۔ اللہ کل شیء قدیر ہے نا۔ کمال دیکھیے، یہ نہیں کہا آگ تو بجھ جا، آگ تو گلنار ہو جا، کہ تو رہ آگ ہی، تاثیر بدل لے۔ اللہ نے تاثیر چھین کے بتایا ماحول بنانا تمہارا کام ہے، نتیجے تو میرے ہاتھ میں ہے۔ توجہ ہے جی، وقت کے نمرود و فرعون جتنے مرضی ماحول بنا لیں، یاد رکھنا علی والو عقیدے پہ مستحکم رہنا چاہیے، کیونکہ نتیجے خالق کے ہاتھ میں ہیں۔ چلے میں جملہ عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان جاہلوں پہ جو چند عزاخانوں پہ حملے کر کے، چند عزاخانے جلا کے یہ سمجھتے ہیں عزائے شبیر مٹ جائے گی۔ دوستو دیکھو تو صحیح، یا جتنا ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی عزاداری نکھرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ماحول بنانا تمہارا کام ہے، تاثیر تو میرے ہاتھ